السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کہ دیکھیے، پاکستان کا ایک بڈھا ہے جس کی شکل یہودی اور عیسائیوں سے ملتی جلتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ، فہامہ اور پتہ نہیں اپنے آپ کو محقق، مترجم، محدث کیا کیا سمجھتا ہے، لیکن اس کی شکل دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پر اللہ اس کے رسول کی نہیں بلکہ پورے فرشتوں کی، ملائکہ کی، تمام اولیاء کی لعنت برس رہی ہے اس کے چہرے پر۔ ایسے غلیظ ویڈیو ڈالتا ہے یہ آدمی، اور پھر اس کو الٹی سیدھی دلائل کے ساتھ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کچھ لوگ غلط طریقے سے سمجھیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو وہ ہدایت پائے جائیں گے۔ تو یہ جو گنجا بڈھا ہے، یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں عیسائیوں کا یا پھر یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کا چینل کا نام ہے الرا ٹی وی، اور یہ آئے دن لگاتار بکواس کرتا ہے۔ اب اس نے جو بکواس کی ہے، اس سے پہلے بہت ساری بکواسات میرے پاس آئی تھی مگر میں نے اس پر غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی، لیکن چونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھے اس بڈھے کا رد کرنا ضروری تھا۔ میں بتا دوں آپ کو، میں بڑا پریشان ہوں، اتنے سارے لوگ ہیں جن کا رد کرنا ضروری ہے، جیسے کہ قاری احمد حسن ایک شیعوں کا پالا ہوا کتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک یاسین ہے نام کا پاکستان کا، یہ داڑھی منڈا کمینہ خبیث مردود ہے، یہ بھی آئے دن بہت بھونکتا رہتا ہے۔ اس طریقے کے کتنے سارے ادھر ظریف چشتی ہے، مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا میں کس کا رد کرنا شروع کروں۔ بہرحال دھیرے دھیرے میری کوشش روا دوا ہے، جہاں تک مجھے ان لوگوں کی انفارمیشن ملتی ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ ایسے غلط اور بیوقوف لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ دیکھیے، بڈھا یہ کہتا ہے کہ جو ہندوؤں میں قربانی دی جاتی ہے، بلی دی جاتی ہے انسانوں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے قربانی انہی کی، انسانوں کی چاہتا تھا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم سے مانگی تھی، ورنہ وہ تو جانور کی قربانی مانگتے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے یہاں سے ہندوؤں کا مت ثابت ہو گیا کہ وہ غلط نہیں ہے، پہلے انسانوں کی قربانی ہی دی جاتی تھی، اس کے بعد میں شروع ہوا ہے یہ یعنی جانوروں کی قربانی دینے کا کام۔ تو اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانے تک انسانوں کی بلی دی جاتی تھی، معاذ اللہ۔ میں نے اتنی ہسٹریاں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کہیں پر بھی ایسا کوئی بھی سوال نہیں ہے۔ اس نے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ کر اور اس نے ایسا کہہ دیا، لیکن کاش یہ جو بڈھا ہے، یہ جاہل گوار ہے، ان پڑھ ہے، اگر یہ محقق بننے سے پہلے ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتا کہ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا تھا، اگر اس کا ریزن ذرہ برابر سمجھ لیتا تو اس خبیث بڈھے کو ایسا ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جانتے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً کافی زیادہ ایج کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اولاد بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو شیطان نے کہا، اے اللہ، یہ جو ابراہیم ہے یہ تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کہا نہیں، یہ تو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو ایک مرتبہ تو یہ کہے کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ کہا ابراہیم سے کہ تو وہ چیز میری بارگاہ میں قربان کر۔ اب دیکھیں، میں یہاں سے اس بڈھے کا رد کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو اس کو قربان کر، ذبح کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر پہلے سے انسانوں کی قربانی دی جاتی تو حضرت ابراہیم کے دماغ میں فوراً یہ خیال آتا کہ مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا، مگر آپ نے کیا کیا، اٹھے اور آپ نے اونٹ قربان کر دیے۔ پھر آپ کو خواب آیا، پھر آپ نے اونٹ قربان کر دیے، پتہ چلا کہ انسانوں کی قربانی نہیں دی جاتی تھی بلکہ اس وقت بھی جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بھی آپ کو یہی خواب آیا، تب آپ کو یقین آیا کہ مجھے اسماعیل سب سے زیادہ پیارا، چلو مجھے اس کی قربانی کرنی چاہیے، تب جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی تھی، اور آپ نے قربانی دینے کی کوشش بھی کی الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا انک ذلک نجزی المحسنین، یہ کہہ کر بتا دیا کہ میرے ابراہیم تو نے میری بات تھی اس کو مکمل کر دیا۔ یہاں شیطان ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو شیطان کا یہ دوست ہے بڈھا، یہ بھی ذلیل ہوگا انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ
دیکھ کر کے، کیونکہ یہاں انسانوں کی بلی پہلے سے نہیں دی جاتی تھی۔ یہ شیطان بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، در حقیقت پہلے بھی جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی۔ حضرت حابیل کا معاملہ اور قابیل کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو دونوں میں سے یعنی اگر جو لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اگر جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو دونوں نے قربانی کی اور اپنا گوشت لے جا کر کے پہاڑ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حابیل کے گوشت کو اٹھا لیا، قابیل کا گوشت رہ گیا، تو انہوں نے نکاح کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت حابیل کو قابیل نے مار دیا تھا۔ تو اس بڈھے کو ہسٹری معلوم نہیں، لیکن یہ بڈھا ہمیشہ کیا کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا رد بھی شروع ہوگا۔ یہ جو ہر سال جو قربانی کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں ہندو دھرم کے مطابق پہلے انسانوں کی بلی ہوتی تھی، سنا ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا یہ غلط نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر انسان کی بلی غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیوں دیتا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو؟ کیوں جی؟ لیکن ہوا کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، تو اس وقت تک انسان کی ہی قربانی دی جاتی تھی جو تم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری اور وہ چلی نہیں اور اوپر سے دمبا آ گیا، تو وہاں قانون چینج ہوا اور انسان کی جگہ پھر جانور کی قربانی دی جانے لگی۔ لیکن ہندو مت تو قائم ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام نے کر دیا تھا نا، تو اس میں تو وہی انسان کی قربانی ہی تھی اور وہ صحیح تھا۔